جب کبھی سسرال کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ لڑکی کا سسرال، لڑکی کے سسرال میں خیال رکھا جاتا ہے، کوئی باتیں تو نہیں سنتا، تمہارے ساتھ اچھے ہیں نا. مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سسرال تو لڑکے کا بھی ہوتا ہے، لڑکے کے ساتھ بھی سسرال کے کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو اس کو انکمفرٹیبل کرتے ہوں یا اس کو ورڈز نہ اس کی فیل کرنے دیتے ہیں. مگر ہمارے دماغوں میں مرد کا سسرال نہیں آتا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ مرد کو نیگیٹو بنا دیا گیا ہے اور عورت کو اتنا زیادہ مذموم بنا دیا گیا ہے، جو کہ اپنی جگہ پہ جہاں جہاں پرابلم ہے وہ ہے، لیکن اتنا زیادہ اس چیز کا اثر ہو گیا ہے کہ مرد کی پریشانی، مرد کے مسائل، مرد کی الجھنیں، مرد پہ پریشرز، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. میں نے کچھ ایپیسوڈز ڈیزائن کیے ہیں پرٹیکولرلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ جو مرد کا رول ہے، مرد پر جو پریشرز ہیں، مرد کو جو ٹاکسک ٹریٹمنٹ ملتا ہے، مرد کے ساتھ جو ہر کوئی مینیپولیشن کی گیم کھیلتا ہے اور مرد کو ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، جس پر کوئی بات نہیں کرتا، میں اس پہ بات کروں گی. اور آج کا جو میرا ایپیسوڈ ہے وہ بیسیکلی وہ ٹاکسک ٹریٹمنٹس ہیں، وہ ٹاکسک بہیویئرز ہیں جو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے یا اپنے سسرال سے وہ اس کو فیس کرتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں نا براڈلی اسپیکنگ مرد کے جو سسرال ہے نا وہ دو قسم کی کیٹیگری ہے. مطلب براڈلی اسپیکنگ ایک وہ کیٹیگری ہے جو بالکل ٹریڈیشنل طریقے سے سر پہ بٹھاتی ہے، اور جی دماد جی، اور جی دنیا جان کی ساری چیزیں ان کے لیے کرتی ہے کہ جی دماد جی آئے ہیں، کھانا بھی اچھا پکے گا، رضائی بھی نہیں نکلے گی، ساری کی ساری چیزیں، کمرہ بھی اچھا والا ملے گا اور ان کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہ ہو، اور مطلب ایکسٹرا ٹریٹمنٹ، گڈ پیمپرنگ کی جاتی ہے. مگر ایک وہ کیٹیگری بھی ہے جو منہ نہیں لگاتی، جو اس چیز کو احساس ہی نہیں کرتی کہ ہم نے جس گھر میں بیٹی دی ہے وہاں پر جس شخص نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اس شخص کو اہمیت دینا، اسے عزت دینا، اس کو آپ دیکھیں. ہم ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز ہیں نا، یا تو ہم بالکل اپنے سے باہر ہو جائیں گے، ادھر نکل جائیں گے کہ ہم اتنا کریں گے کہ جو ہماری استطاعت نہیں، اور ہم یا تو دوسری طرف نکل جائیں گے کہ اتنا کریں گے کہ ہم بیسک کرٹسی بھی ختم ہو جائے گی. ان دونوں چیزوں میں رشتے افیکٹ ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں میں جو ہیلدی ریلیشن شپ ہے وہ بن نہیں پاتا، بس ڈرامے بازیاں، صرف ڈرامے بازیاں. اور میں ہرگز اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش میں نہیں ہوں کہ جو وہ ایکسٹرا ٹریٹمنٹ ملتا ہے وہ کتنا فیئر ہے اور کتنا نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ میری نظر میں انسان جب خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کچھ بھی کرے نا، وہ چاہے تھوڑا بھی کرے، اس کی جو فیل ہے نا، اس کی جو وائب ہے وہ دکھاوے کے منو سمان سے بھی جو ہے نا زیادہ بھاری ہوتی ہے، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے. لیکن خیر ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ سے بھرا ہوا چونکہ دکھاوے سے، اور ہمیں رجتے بھی ہم اسی چیز سے ہیں کہ ہمیں چاہے دکھاوے کے لیے پر ہمیں اتنا کرو کہ ہم نا ہمارا ظرف بھی اسے قبول نہ کرے، لیکن ہم کہیں گے نہیں جی بس یہ تو ہماری شان ہے. جو مین فوکس آف دا ایپیسوڈ ہے وہ بیسیکلی ہے کہ جو ٹاکسک ٹریٹمنٹس ہمارے گھر میں ہمارے مردوں کو ملتے ہیں، میاں کو ملتے ہیں، سسرال سے، بیویوں سے، وہ کیا ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں ملتے ہیں. پہلی چیز، بیوی کا جو رول ہے نا، عورت کا رول ہے جو کسی مرد کی زندگی میں، اور اس کا جو بہیویئر ہے کہ وہ خود کتنی اہمیت دیتی ہے اپنے میاں کو، وہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کوئی اس کے میاں کو کیسا ٹریٹ کرتا ہے. ایگزامپل دیتی ہوں. فار انسٹنس ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے گھر میں اس نے ساری زندگی دیکھا ہے، ہمارے جو ابا ہیں ان کو ساری زندگی اماں نے اپنی انگلی پر نچایا ہے، اپنی منوائی ہے، سنی نہیں ہے ان کی، وہ بیچارے چپ کر کے جی ہاں جی کرتے رہے ہیں. تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بھی آگے جا کے یہ جی ہاں جی کی ٹیکنیک اپنا آزما کے کوئی بڑا معاملہ سیٹ کر سکتی ہوں. اب ایک طرح کی تو عورت یہ ہے نا کہ جو اپنے میاں کی نہ خود عزت کرتی ہے، تو جو خود نہیں کرتی وہ کروا بھی نہیں سکتی. تو پھر سسرال والے جو مطلب لڑکے کے سسرال والے یا لڑکی کے جو میکے والے ہیں وہ بھی اسی ٹون میں بات کرتے ہیں، نہ وہ بیسک کرٹسی بھی نہیں شو کریں گے اور نہ وہ اس چیز کو کسی طرح سے اہمیت دیں گے یا کچھ ایسا. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو لڑکیاں اپنے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ان کی فیملی کس قسم کی، مطلب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری فیملی تھوڑی سی ٹوسٹڈ ہے لیکن ایک کوئی پیس ہے وہ بہت ہی اعلیٰ جینوئن ہے، ٹھیک ہے.
अब वो जो लड़की जो बड़ी जेन्युइन है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी फैमिली कितनी टॉक्सिक है, वो इस चीज को बिलीव करती है कि मैंने अपने मियाँ की खुद भी इज्जत करनी है और मैंने मेक श्योर करना है कि मेरे घर वाले भी उसकी इज्जत करें, ठीक है। तो उनकी फैमिलीज चाहे जितना मर्जी उन्हें फीड करती रहे, जितना मर्जी उन्हें पंप करती रहे, उनको पता है कि हमने खुद भी अपने मियाँ की इज्जत करनी है और करवानी है, और फिर वो एक्स्ट्रा माइल भी जाती हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट भी करती हैं कि मेरी फैमिली की तरफ से ऐसी कोई चीज ना हो कि जो उसके लिए एम्बैरेसिंग हो या उसको कॉर्नर करे या उसकी इज्जत में कमी आई या उसको ये लगने लगे कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरी जो औरत है वो क्या करती है, दूसरी औरत ये करती है कि वो मौका ढूंढती है, वो मौका ढूंढती है कि वो अपने मियाँ को मैनिपुलेट करे, उसके साथ ऐसे कार्ड्स खेले जिसके ऊपर उसकी इमोशंस जो है या उसकी जो ईगो है वो हर्ट हो, और समटाइम्स अपने मैके से लिए गए प्रेशर्स भी वो आगे ट्रांसफर करती है। होता असल में क्या होता असल में ये है, मैके वाले सुनाएंगे, अच्छा तुम्हारे मियाँ की तनख्वाह इतनी है, देखो फलाना इस नौकरी पे तो लोगों की इतनी तनख्वाह हो जाती है, इस नौकरी पे तो ये इतनी प्रमोशन हो जाती है, फलानी कमाइयां भी होती हैं, ये भी होता है वो भी होता है, तुम्हारा मियाँ बड़ा ही तो सीधा है कि उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, देखो अब शादी को इतना अर्सा हो गया है, तुम्हारे पास ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। बंदा गाड़ी बदल लेता है, बंदा घर फलाना कर लेता है, बंदा अलग हो जाता है, बंदा मतलब इस किस्म की जो चीज बातें ना वो उसके दिमाग में इंड्यूस करते चले जाएंगे। अब लड़की जो है वो क्या करेगी, ये वो वाली लड़की है कि जिसने मैनिपुलेशन पे बिलीव कर, वो क्या करेगी कि वो ये प्रेशर क्या है, ये नवाले हैं जो वो जा कर आगे मियाँ को देगी कि देखे ना हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए ना नई वाली, अभी हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी है, हम दोनों उसमें बहुत मजे से है, जाते हैं आते हैं मजा करते हैं, एयर कंडीशन है, नई है, सब कुछ है। छोटी है तो क्या हुआ, जब बच्चे होंगे नई ले लेंगे। नहीं ना, देखे ना मेरा फलाना दोस्त है, फलाना मेरी फ्रेंड है, फलाने मेरे रिश्तेदार हैं, देखिए ना उनके पास ये वाली। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कंपैरिजंस, बिना वजह की फैंटेसीज, बिना वजह की डिमांड्स, दूसरों को देख देख के ना अपनी बस इस्तात से बढ़ के चीजें जो है ना वो डिमांड करते रहते। अब बेचारा जो शरीफ आदमी होता है ना वो क्या करता है, वो कहता है या तो सुनता रहता है या अंदर ही कुड़ता रहता है कि यार मैं कोई फारिग इंसान हूं कि मैं अपनी बीवी को ये भी नहीं दे सकता, या कम से कम मान भी लेना कि यार जरूरत नहीं है, बट ये चीज उसको इरिटेट करती है कि अच्छा अब ये फरमाइश आ गई है, अच्छा अब ये फरमाइश आ गई है, तो बेचारा अपने अंदर ही ना जी हो जाता है। मतलब वो कह भी नहीं सकता किसी को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए मर्द की ना अपने एक मिजाज होता है। हमारा जो ट्रेंड है ना, हम क्या करते हैं उसकी ईगो को जाके हर्ट करते हैं, हम उसकी उस नस को जाके दबाते हैं जहां वो ना क्यों हो जाता है। वो कहता है कि मतलब ऐसी थी तैसी तो नहीं। मैंने ऐसे बहुत से घराने देखे हैं जहां पर कम में भी लड़कियों ने गुजारा किया लेकिन शिकवा करके नहीं किया, मोहब्बत के साथ किया, तो उन्होंने वो इज्जत अर्न की है जिंदगी में आगे जाके, उनको अल्लाह ने फिर बरकत भी बहुत डाली है। और कुछ ऐसी होती है सब कुछ होने के बावजूद और ज्यादा बेहतर वो भी ये भी के चक्कर में पड़ी रहती है, तो जो होता है वो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाती और बिला वजह का प्रेशर इसके अंदर डालती रहती है। वो बेचारा, मुझे बताएं कि क्या रिलेशनशिप होगा ऐसे दो मियाँ बीवी के दरमियान में, कि जिस मियाँ को पता है कि यार मैंने घर में एंट्री मारनी है ना, इसने कोई नई फरमाइश लेके बैठ जाए, फरमाइश नहीं लेगी ना तो कुत्ता ना जरूर मारेगी या कोई ऐसी बात जरूर करेगी जिसपे मुझे एहसास होगा कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट गिव हर इनफ, मैं काश ये कर लेता, मैं इस काबिल नहीं। क्यों आप किसी को ये फीलिंग देते हैं? आप मुझे बताएं, किसी से जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आपने जिंदगी निभानी है, आप क्यों किसी ऐसे शख्स को ये फीलिंग देंगे कि वो इनसफिशिएंट है आपके लिए, इनकेपेबल है आपके लिए? आप उसको इनवैलिड क्यों करेंगे किसी चीज के लिए? ये फिर आप उससे प्यार नहीं करते, आप उसको मटीरियलिस्टिकली डील कर रहे हैं। आपके लिए मटीरियल थिंग्स ज्यादा मैटर करती हैं, आपके लिए उसकी मेंटल सैनिटी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, वो एक पैसा बनाने की मशीन है, एटीएम कार्ड है आपका, आप उसको घड़ते जाएं निकालते रहें उसमें से, जब तक निकलेगा तब तक सही है, जब वो एग्जॉस्ट होकर फारिग हो जाएगा तो ठीक है जी, फिर हम कोई और देखेंगे मामला। ठीक तरीका नहीं है, ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानियां नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जो बीवी है ना उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि जो टॉक्सिक ट्रीटमेंट किसी मर्द को उसके ससुराल से मिलना है वो कितना हार्श हो। अगर तो औरत खुद हार्श है और मैनिपुलेटिव है तो वो डेफिनेटली अपने मैके में भी अपने मियाँ की इज्जत नहीं रख सकती, नहीं रखेगी, क्योंकि वो है ही नहीं वैसी, वो उसको ट्रीट ही नहीं वैसे करती, वो बिहेव ही नहीं वैसे करती। उसकी फरमाइशें, उसकी जो मामलात हैं, उसके जो कंपैरिजन है, उसकी जो फैंटेसी है, उसमें से निकलने के चक्कर में नहीं है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं
ہمارا بچہ فلانے اسکول میں جاتا ہے, دیکھیں ان کا بچہ فلانے اسکول میں جاتا ہے. اپنے کو اسٹینڈرڈز نہیں ہے, اپنے اسٹینڈرڈ کے ہیں. میرا بچہ اسلامک اسکول میں جاتا ہے, بٹ اٹس لائک اے ریگولر ماڈرن ایجوکیشن, بٹ دے ٹیچ اسلامک ایجوکیشن ایز ویل. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سبین تم نے بچے کو مولوی بنانا ہے. میں کہتی ہوں ہاں جی مولوی بنانا ہے. آئی وانٹ کہ میرا بچہ جو ہے وہ دین کو سمجھے اور دنیا دونوں کو سمجھے. اگر آپ کی نظر میں اس میں کوئی برائی ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے, میرا پرابلم نہیں ہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کسی طرح سے بھی کوئی فنیٹک ہو, لیکن میرا بچہ دین کو جانتا ہو, خدا کو جانتا ہو, شریعت کو جانتا ہو, حکم کو جانتا ہو, فرض کو جانتا ہو. اس کو یہ پتا ہو کہ میرے لیے پروہیبیشنز کیا ہیں, میری سیلف سینسرشپ کہاں سے آتی ہے, مجھے کس طرح سے خود کو گارڈ کرنا ہے. میرے لیے چیز امپورٹنٹ ہے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے وہاں وہ آپ کے اسٹیٹس سمبل میں کدھر آتا ہے. حالانکہ وہ اتنی ہی فیس پے کر رہا ہے, شاید زیادہ پے کر رہا ہے جتنا آپ کے ریگولر ٹاپ ناچ اسکولز ہیں جو وہ کرتے ہیں, جو آپ کی اے کیٹیگری ہے. اے پلس نہیں ہے بٹ اے کیٹیگری ہے. سو جو اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپنی اس قسم کی حس کو سامنے لا کے اپنے اسپاؤس کو, اپنے میاں کو کانسٹنٹ ایک نیک کرتی رہتی ہیں کہ جی یوں ہو یوں ہو یوں ہو یوں ہو. اور بیچارہ میاں کہتا ہے کہ یار میں کتنے پھنس گیا, لیکن بیچارہ نکلتا نہیں ہے. وہ بہیویئر ہے نا, ہمارے کلچرل بہیویئرز ہیں, اور وہ اس چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اچھا چلو اس میں ڈال دیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, اس اسکول میں کر لیتے ہیں, فلانا کر لیتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندی کتنی کو ڈومینیٹنگ ہے کہ وہ اپنی بات منوا لیتی ہے. کچھ خواتین جو ہیں وہ مینیپولیٹو ہونے کے ساتھ ساتھ ڈومینیٹنگ بھی ہوتی ہیں, اور وہ اتنا ڈومینیٹ کر لیتی ہیں یا وہ اتنا دماغ کی مج نکال دیتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار احمدی مان لو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ یہ میرا نا دماغ, مطلب میری دماغ کا جو میری مینٹل سینٹی ہے نا اس کو بالکل فارغ کرا دے. تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کا ہم پرچار کرتے ہیں, جس کے ہم جھنڈے گاڑتے ہیں, ہے وہ نظر آتا ہے اس قسم کے ریلیشن شپ میں. کیا بچوں کی تربیت ہوگی, کیا بچوں کے لیے آپ کے فیصلوں میں کیا آپ کی گائیڈ لائنز ہیں. ہر چیز میں دکھاوا ہے, گاڑیاں ہیں ان میں دکھاوا ہے, پیسہ ہے ان میں دکھاوا ہے, فنکشنز آپ نے کرنے ہیں اس میں دکھاوا ہے, جو چیزیں خرید کے لانی ہے ان میں دکھاوا ہے, جو کپڑے آپ نے پہننے ان میں دکھاوا ہے. اور یہ سب پریشر کون لے رہا ہے, کس کے کندھوں پہ, آپ کے میاں کے کندھوں پہ. ہاں اب آپ کا سوال آئے گا بہت سی خواتین کا کہ جی ہم کماتی ہیں, ہم اگر اپنا بالکل 100 بسم اللہ یار, آپ کماتے ہیں, آپ اپنا خرچہ کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو ایک الگ ہی بحث ہے, کیونکہ یہ ابھی میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ یہ ٹاکسک, دیکھیں جب انسان ایک بندھن میں بنتا ہے نا تو تیرا میرا نہیں ہوتا ہے تیرا میرا, اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں, لیکن ہر چیز تیرا میرا نہیں ہوتی. تو جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں ان کا سانجھا ہونا, دونوں میاں بیوی کی رضامندی ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور فائنینشیل خرچے بھی ان میں سے ایک ہے. بیوی اگر حد سے زیادہ کماتی ہوگی نا تو بیچارہ اگر تانے نہیں بھی سنتا ہوگا نا تو کہیں نہ کہیں سے گھوم کے وہ تانا اس کے پاس ضرور آتا ہوگا, چاہے سسرال سے ہے. اگر جب بیوی زیادہ کماتی ہوگی نا اور اگر وہ بدید بھی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ, آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو کہ اس بات کو مانتے ہوں گے کہ بڑا ٹاکسک ٹریٹمنٹ آپ کو جو ہے نا فیس کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ تانا سننا پڑتا ہے بار بار کہ بیوی جو ہے وہ آپ سے زیادہ کماتی ہے. پھر ایموشنلی آپ ویسے ہی ایک انڈر پریشر آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ تانا آپ کو بڑا پیسولی اور بڑا ایکٹیولی ہونا ہو, بٹ پیسولی ضرور آ کے آپ کو ٹکر مارتا ہے. چھوٹی سی بات, بیوی اگر لیٹ سے آپ کا خرچہ جو ہے گھر کا وہ دونوں کی تنخواہ سے چلتا ہے, دونوں کے خرچے سے, دونوں کو سب اس میں پول ان کرتے ہیں, اور کوئی ایک خرچہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور بیوی اس پہ رضامند ہے, آپ رضامند نہیں ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس کی, ناٹ دیٹ اسے یا مجھے, بٹ ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم بعد میں کر لیں یا رہنے دیتے ہیں, ابھی ہم کچھ عرصہ ٹھہر لیتے ہیں, ابھی ہمارے فلانے خرچے. اور اگر آپ کو یہ سننا پڑ جاتا کہ میں اپنے پیسوں سے کر رہی ہوں, تو بیسیکلی آپ پیسولی آپ کو یہ بات کہہ رہی ہے کہ تم تو افورڈ کر نہیں سکتے تو میں کر رہی ہوں. تو ایک بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا اچھا یار پھر ٹھیک ہے کر لوں. مگر آپ بیسیکلی کیا کریں, آپ اس کی بڑی پیسولی آپ اس کی ایگو کو ہرٹ کر رہے ہیں. مسئلہ خرچہ کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے, لیکن یہ اگلے کو جب احساس ہم دلاتے ہیں نا, دس بیکمز ٹاکسک, کیونکہ یہ سرفیس پہ نہیں آئے گا, یہ اندر رہے گا, اور یہ اندر سے نا آپ کو افیکٹ کرے گا, ریلیشن شپ کو افیکٹ کرے گا. مرد ہمارے معاشرے میں نا جتنا ڈیزائرڈ ہے نا, ٹھیک ہے, اتنا ہی بیچارہ پلا جاتا ہے, اس کی پرابلمس کے بارے میں کوئی کبھی بات نہیں کرتا.
اس کی الجھنوں کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا, اس کی ایگو کو کیسے ہرٹ کیا جاتا ہے, اس کو کس طرح سے اس کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کیا جاتا ہے, کس طرح سے ہر چیز کا پریشر اس کے اوپر ڈال کے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بس کوئی سونے کی کان بن جائے, ATM مشین بن جائے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو انکانشیسلی وہ ایک ایسے گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ خود بھی نہیں نکل پاتا, اور اسے کو نکالنے والے جو لوگ ہیں وہ خود اس کو اس گلٹ میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. اسی چیز کی جو کنٹینیوشن ہے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لے کے چلیں گے.